جب دونوں فوجیں آمنے سامنے سرفراہ ہو گئیں تو جانے دو عالم نے ایک تلوار نکالی جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ بزدلی میں شرمندگی ہے اور آگے بڑھنے میں عزت ہے، اور بزدلی دکھانے سے کوئی آدمی تقدیر سے بچ نہیں سکتا۔ اس تلوار کو آپ نے بلند کیا اور کہا، کون جوان مرد ہے جو اس تلوار کو اس شرط کے ساتھ تھامے کہ اس کا حق ادا کرے گا۔ یہ سنتے ہی متعدد بہادر اس کو حاصل کرنے کے لیے لپکے، جن میں حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت زبیر پیش تھے، مگر جانے دو عالم نے ان میں سے کسی کو نہ دی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان میں سے کسی نے اس کا حق جاننے کی کوشش نہیں کی، جبکہ اس کی ادائیگی حق کے ساتھ مشروط تھی۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پوچھا، یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ یہ کہ لڑنے والا اس وقت تک مسلسل لڑتا رہے جب تک یہ ٹوٹ کر بیکار نہ ہو جائے۔ میں اس کا یہ حق ادا کروں گا یا رسول اللہ، ابو دجانہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ چنانچہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ان کو عنایت فرما دی۔ اس اعزاز پر ابو دجانہ پھولے نہ سمائے اور فخریہ انداز میں اکڑ کر چلنے لگے۔ جانے دو عالم کو ان کا یہ انداز بہت بھایا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ متکبرانہ چال عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، مگر اس وقت اسے یہ پسند ہے۔ پھر ابو دجانہ نے سرخ پٹی نکالی اور اسے سر پر باندھ لیا۔ ابو دجانہ کی اس پٹی کو انصار اصابت الموت کہا کرتے تھے، یعنی موت کی پٹی۔ اس کے بعد آپ یوں ٹوٹ کر لڑے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً، اور اس تلوار کی حرمت کا اس قدر پاس کیا کہ ایک شخص پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے تلوار سونتی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ چیخ نسوانی تھی اور وہ عورت ہند تھی۔ باوجود کہ اس وقت ہند اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور ہر لحاظ سے قتل کی مستحق تھی، مگر ابو دجانہ نے یک لخت اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا، میں رسول اللہ کی عطا کردہ تلوار کو کسی عورت کے خون سے رنگین کرنا پسند نہیں کرتا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد سے پہلے قبیلہ اوس کا ایک فرد ابو عامر مذہبی پیشوا تھا اور انصار اس کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ جانے دو عالم کی تشریف آوری کے بعد جب انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تو ابو عامر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا اور وہیں آباد ہو گیا۔ غزوہ احد میں وہ بھی مشرکین کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انصار اب بھی حسب سابق میرا احترام کریں گے اور میری ہر بات تسلیم کریں گے۔ اسی خوش فہمی کی بنا پر اس نے مشرکین کو یقین دلا رکھا تھا کہ اگر میں نے انصار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دینے کا کہہ دیا تو ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی میرے حکم کی سرتابی نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو ابو عامر صفوں سے برآمد ہوا اور قبیلہ اوس کو مخاطب کر کے گویا ہوا، اے اوس کے لوگو، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ابو عامر ہوں۔ اس کا خیال تھا یہ سنتے ہی اوس میرے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے دوڑ پڑیں گے، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اوس نے بھی چلا کر کہا، او بدکار، خدا تیری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے، لا مرحباً ولا اہلاً۔ اوس کا یہ جواب سن کر ابو عامر کی امیدوں پر اوس پڑ گئی اور کہنے لگا، میرے بعد میری قوم میری برائی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ پھر غصے میں پتھر اٹھا کر مسلمانوں کو مارنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے چند غلام بھی تھے، انہوں نے اپنے آقا کو سنگ باری کرتے دیکھا تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ جواباً مسلمانوں نے بھی از راہ تفنن ان کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔
ظاہر ہے کہ جنگ سرد مزاج راہبوں اور خود ہی سے محروم غلاموں کا کھیل نہیں ہوتی، اس لیے پتھروں کی بارش سے گھبرا کر یہ لوگ جلدی بھاگ اٹھے اور مشرکین کے لشکر میں پناہ گزین ہو گئے۔ جنگ کے آغاز ہی میں کچھ لوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھا شگون نہ تھا، اس سے باقی فوج کے حوصلے بھی پست ہونے کا خطرہ تھا۔ اس لیے فی الفور مشرکین کا علمبردار طلحہ بڑے جوش اور جذبے سے نمودار ہوا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے طنزیہ انداز میں گویا ہوا، ہے کوئی تم میں ایسا شخص جو یا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا میرے ہاتھوں جنت میں چلا جائے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے پر چوٹ تھی کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی تیزی سے آگے بڑھے اور فرمایا، ہاں میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حیدری تلوار بجلی کی طرح لہرائی اور طلحہ کا سر دو پارہ ہو گیا۔ طلحہ کے بیٹے عثمان نے جھپٹ کر گرا ہوا علم اٹھایا اور نیزہ تان کر یہ شعر پڑھتا ہوا آگے بڑھا، اِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ اللِّوَاءِ حَقًّا أَن يُخْدِبُوا السَّعْدَةَ أَوْ تُنْدَقَّ۔ علمبرداروں کا فرض ہے کہ وہ نیزے کو خون سے رنگین کرتے رہیں اور یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے۔ اس کے استقبال کے لیے حضرت حمزہ باہر نکلے اور انتہائی تیزی سے ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار اس کا شانہ کاٹتی ہوئی کمر سے جا نکلی اور عثمان اپنے نیزے کو خون سے رنگین کرنے کی حسرت دلی میں لیے دو حصوں میں بٹ گیا۔ اللہ جانے کیا بجلیاں بری ہوئی تھی حمزہ و علی کے دست و بازو میں کہ ان کی تلواریں فولادی خودوں اور آہنی زیروں کو بے دریغ کاٹتی ہوئی گزرتی جاتی تھی۔ ان دو کے علاوہ حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت مصعب اور دیگر بہت سے جان بازوں نے یک کے بعد دیگر مشرکین کے کئی علمبردار خاک و خون میں لوٹا دیے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا زندہ واپس نہ جا سکا، مگر مشرکین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتا تھا تو دوسرا علم تھام لیتا تھا اور اس سلسلے میں اس حد تک جان بازی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ دم میں جب تک دم رہتا تھا علم بلند کیے رکھتا تھا۔ چنانچہ جب ایک علمبردار ثواب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور علم زمین پر گر پڑا تو اس نے فی الفور گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور علم کو سینے اور کٹے ہوئے بازوؤں کے درمیان تھام لیا اور کہا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اسی حالت میں مارا گیا۔ اس کے بعد علم دیر تک زمین پر پڑا رہا اور کسی کو اسے اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ لگتا تھا کہ اب مشرکین کے پاؤں اکڑ جائیں گے، مگر ایک بہادر عورت عامرہ نے ہمت کی اور بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر مردوں کو بھی غیرت آ گئی اور چاروں طرف سے علم کے گرد سمٹ آئے۔ اس طرح اکھڑتے ہوئے قدم پھر سے جم گئے اور معرکہ مزید شدید شدت اختیار کر گیا۔ حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں جنہیں وہ بے محابت چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ جاتی اور لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ اچانک عرب کے مشہور شمشیر زن سبا غیشانی نے سامنے آ کر کہا، مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ اس وقت غضبناک شیر کی طرح بپھرے ہوئے تھے، بولے، ہاں او ختنے کرنے والی کے بیٹے، اللہ رسول کے دشمن۔ اس کے ساتھ ہی دست قضا حرکت میں آیا اور سبا کا تر سن سے جدا ہو گیا۔ سبا کی ماں چونکہ ختنے کیا کرتی تھی اس لیے حضرت حمزہ نے اس کو اس نام سے پکارا تھا۔ سبا آخری بد نصیب تھا جو حضرت حمزہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہ کی زیرہ پیٹ سے کھسک گئی تھی۔ وحشی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں تھا، ایک چٹان کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے ان کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔ وحشی اس کام کا ماہر تھا، چنانچہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ ان کی ناف سے ذرا نیچے آ کر لگا اور ان کا شکم کٹ گیا۔ غضبناک ہو کر وحشی کی طرف لپکے، مگر وحشی دور تھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ اپنا کام کر چکا تھا۔ لڑکھڑا کر گر پڑے اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ابو عامر جو
اوس خزرج کا سردار بننے والا تھا، اس کا تذکرہ تھوڑا سا میں کر چکا ہوں۔ وہ مشرکین کا ہمدم و ہم نوا تھا، مگر اس کے صاحبزادے حضرت حنظلہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے جانے دو عالم سے اپنے باپ کا مقابلہ کرنے کی بھی اجازت مانگی تھی، مگر آپ کی شان رحمت نے گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھائے، اس لیے آپ نے منع کر دیا۔ اچانک مشرکین کا سپہ سالار ابو سفیان حضرت حنظلہ کی زد میں آ گیا۔ حضرت حنظلہ نے اس پر زوردار حملہ کیا، قریب تھا کہ اس کا کام تمام ہو جائے کہ ناگاہ ایک پہلو سے شداد جھپٹ پڑا اور حنظلہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ کو تاریخ اسلام میں غسیل الملائکہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ مورخین نے یہ بیان کی ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب شہداء کی لاشیں تدفین کے لیے اکٹھی کی جا رہی تھی تو ان میں حضرت حنظلہ کی لاش موجود نہ تھی۔ سب حیران تھے کہ آخر حنظلہ کی لاش گئی کدھر ہے۔ اسی دوران جانے دو عالم نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ملائکہ چاندی کے برتن لیے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات صحابہ کرام کو بتائی تو سب کو تعجب ہوا کہ حنظلہ کو اتنا بڑا مرتبہ کس عمل کے صلے میں ملا ہے۔ چنانچہ واپسی پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ لڑائی سے صرف ایک دن پہلے حنظلہ کی شادی ہوئی تھی۔ شاباشی کے بعد غسل سے پہلے ہی اس جوان رانا کو پتہ چل گیا تھا کہ آج کوہ احد کے دامن میں عشق و وفا کی امتحان گاہ سجی ہے۔ شوق شہادت میں غالباً نہانے کا خیال ہی نہ رہا اور اسی حالت میں میدان کارزار کی طرف دوڑ پڑا اور شہید ہو کر من کی مراد پا گیا۔ چونکہ شہادت سے پہلے غسل نہیں کر سکا تھا، اس لیے ملائکہ نے اسے فضا کی پہنائیوں میں نہلا کر ایک انوکھے اعزاز سے نواز دیا اور اس کا لقب غسیل الملائکہ یعنی ملائکہ کا نہلایا ہوا پڑ گیا۔ اگرچہ اکا دکا مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، مگر مشرکین کے تو اتنے سورما مارے جا چکے تھے کہ اب مشرکین پر رفتہ رفتہ دہشت چھاتی جا رہی تھی۔ آخر اہل ایمان کے صف شکن حملوں کا اثر ظاہر ہوا۔ مردان وفاکیش کی جان نثاریاں اور جان بازیاں رنگ لائیں اور کارکنان قضاء و قدر نے مسکرا کر فتح کے دروازے کھول دیے۔ مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ چند لمحے پہلے جو عورتیں رجز گا گا کر اپنی فوج کی ہمت بنا رہی تھیں، اب پا برہنہ سر برہنہ چیختی ہوئی ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ مسلمانوں کے خارشکاف حملوں نے پھر بدر کی یاد تازہ کر دی تھی اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے تھے۔ اب مشرکین کے لیے اللہ کے ان شیروں سے مزید مقابلہ کرنا ممکن نہ رہا، اس لیے انہوں نے پیٹھ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے فی الفور ان کا لشکرگاہ کا محاصرہ کر لیا اور قبضہ کر لیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ افسوسناک لمحہ تھا جب درے پر متعین دستے کے کچھ لوگوں سے ایسی لرزہ خیز اجتہادی خطا سرزد ہوئی کہ جیتی ہوئی بازی الٹ گئی اور فتح مبین کا سورج گہنا گیا۔ دراصل درے پر جو تیر انداز مامور تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے اور مسلمان لشکرگاہ پر قابض ہو کر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ان میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ کمانڈر اور ان کے چند ساتھیوں کا خیال تھا کہ ہمیں تا حکم ثانی یہاں جمع رہنا چاہیے اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے، جبکہ بعض دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں یہاں ٹھہرانے کا مقصد دشمن پر غلبہ حاصل کرنا تھا اور وہ بحمد اللہ حاصل ہو گیا ہے، اب یہاں ٹھہرنا بے سود ہے، اس لیے ہمیں نیچے اتر کر مال غنیمت جمع کرنے میں دوسروں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کمانڈر نے ان کو بتیرا سمجھایا مگر انہوں نے کوئی بات نہ مانی اور جا کر غنیمت سمیٹنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اب درہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے دشمن نے جب دیکھا کہ درے پر صرف چند آدمی کھڑے ہیں تو اس نے اس غیر متوقع غفلت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور خالد ابن ولید نے پلٹ کر درے کے راستے پر حملہ کر دیا۔
درے میں جو مٹھی بھر آدمی موجود تھے انہیں شہید کر دیا اور عقب سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ مسلمان اس وقت بے فکری سے مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اس لیے اس ناگہانی حملے سے سنبھل نہ سکے اور بدحواس ہو گئے۔ جو شخص جہاں کھڑا تھا گر کر رہ گیا، ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی، لشکر کو سالار کا پتہ نہ چل رہا تھا، ہر شخص انفرادی طور پر لڑا تھا، آہن و فولاد ٹکرا رہا تھا، مگر ترتیب باقی نہ رہنے کی وجہ سے کسی کو یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ میری تلوار جس کا خون چاٹ رہی ہے اور میرا نیزہ جس کا سینہ چھید رہا ہے وہ دوست ہے یا دشمن، اپنا ہے یا پرایا۔ اسی افراتفری کے عالم میں چند مسلمانوں نے حضرت حذیفہ کے بوڑھے والد حضرت یمان پر حملہ کر دیا۔ آخری لمحوں میں حضرت حذیفہ نے پہچان لیا اور چلائے، میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، مگر اس وقت تک تلواریں اپنا کام کر چکی تھی اور حضرت یمان جاں بحق ہو چکے تھے۔ غرضے کہ عجب انتشار کا عالم تھا، ترتیب معدوم تھی، اجتماعیت مفقود تھی، شیرازہ بکھرا ہوا تھا اور ہر فرد دشمنوں کے نرغے میں گرا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ تھا مگر بائیں ہما مسلمان ڈٹے ہوئے تھے اور دشمن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ان کے پاؤں اکھاڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ عجیب سربکف اور کفن بردوش لوگ تھے، کٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے، مگر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ مگر پھر ایک ایسی جگر خراش اور دلدوز صدا ان کے کانوں میں پڑی کہ دل ڈوبنے لگے اور سارے ولولے مان پڑ گئے۔ ہاں یہ صدا تھی ہی ایسی جان کا اور روح فرسا، الا ان محمدن قد قتل، الا ان محمدن قد قتل، آگاہ ہو جاؤ محمد مارا جا چکا ہے، آگاہ ہو جاؤ محمد مارا جا چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ندا تھی کس کی؟ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایک شیطان نے انسانی صورت میں نمودار ہو کر یہ اعلان کیا تھا۔ وہ اس شیطان کا نام بھی بتاتے ہیں اور جس انسان کی شکل اختیار کی تھی اس کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، مگر ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو اس کام کے لیے انسانی شکل میں متشکل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اگر اپنی اصلی شکل میں یہ اعلان کرتا تب بھی اس کا یہی اثر ہوتا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ابن کمیہ کے ہاتھوں حضرت مصعب شہید ہو گئے تھے اور حضرت مصعب قد و قامت میں جان دو عالم کے ساتھ کافی مشابہت رکھتے تھے، اس لیے ابن کمیہ یہ سمجھا کہ اس نے معاذ اللہ جان دو عالم کو مار ڈالا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے خیال میں اس سے بڑا اور کوئی کارنامہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے جذبات فخر و مسرت سے بے قابو ہو کر چلانے لگا کہ لوگو محمد مر چکا ہے، نعوذ باللہ۔ آواز خواہ کسی کی ہو، بہرحال اس مختصر سے جملے نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں کا لشکر اپنی سرتوڑ کوششوں کے باوجود نہ کر سکا تھا۔ یا تو یہ عالم تھا کہ ایک ایک سپاہی کٹ مرنے پر تلا ہوا تھا، یا اب یہ حالت ہو گئی کہ بڑے بڑے نامور شجاع اور بہادر دل چھوڑ بیٹھے اور لڑنے سے دستکش ہو گئے، حتیٰ کہ فاروق اعظم جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان نے بھی ہتھیار پھینک دیے اور دل گرفتہ و ملول ایک جانب کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر لڑتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے تو ان کو اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا، یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ یاس انگیز لہجے میں بولے، اب لڑ کر کیا کریں، رسول اللہ تو شہادت پا گئے، اگر رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ حضرت انس نے کہا، اور پھر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس دفعہ وہ مرنے کے لیے لڑ رہے تھے، اس لیے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ کر لڑے اور شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کی لاش دیکھی گئی تو اس پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے اور جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہ رہا تھا، چہرہ بھی ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ ان کی بہن نے صرف انگلیاں دیکھ کر انہیں پہچانا تھا۔ عام حالات میں نہ حضرت عمر جیسا شخص ہتھیار پھینک سکتا تھا، نہ انس بن نضر جیسا بہادر زندگی سے بیزار ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اندوہناک خبر نے سب کے حواس گم کر دیے تھے اور ہوش چھین لیے تھے۔ کوئی لڑائی سے دل برداشتہ ہو چکا تھا اور کوئی جان سے بیزار۔
کچھ لوگ بھاگ کر پہاڑی دروں میں روپوش ہو گئے اور کچھ نے مدینہ کی راہ لی۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہاں، جس محبوب کی رضا جوئی کے لیے اور جس محبوب کی رضا جوئی کی خاطر یہ ساری جام بازیاں تھی، جس جانا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے یہ تمام جان نثاریاں تھیں، اور جس دلبر کی زبان سے داد کے دو بول سننے کی غرض سے یہ جملہ سرفروشیاں تھیں، وہی جب ان سے بچھڑ گیا، وہی جب شہادت سے ہمکنار ہو گیا، تو پھر وہ کس کے لیے لڑتے اور کیوں لڑتے؟ تعجب ہے کہ ان حوصلہ شکن حالات میں بھی حق کے کچھ متوالے ثابت قدم تھے اور اپنے زور بازو سے دشمن کی یلغار کو روکے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ایک دلاور حضرت کعب مارتے کاٹتے آگے بڑھے جا رہے تھے کہ ناگہاں ان کی نظر ایک سوار پر پڑی جس کے سر پر خود تھا اور جسم پر دیگر سامان جنگ، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور گرد و غبار کے طوفان میں بھی حضرت کعب نے ان چشمان نور افشاں کو پہچان لیا۔ ہاں، یہ چمکتی دمکتی غزالی آنکھیں اسی آقا کونین کی تھی جس کی مائیت پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ عطا کر دیتی تھی اور دریاؤں کا رخ پھیر دینے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ حضرت کعب عالم وارفتگی میں چیخ کر بولے، ایھا الناس ھذا رسول اللہ، لوگو رسول اللہ تو یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعلان سے فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی۔ فائدہ تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے مرکز عقیدت کا پتہ چل گیا اور حرب و ضرب کی ایک جہت متعین ہو گئی۔ اس کے بعد میدان میں موجود تمام اہل ایمان ہر طرف سے مار دھار کرتے اور راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو فنا کے گھاٹ اتارتے اسی طرف آنے لگے، مگر نقصان یہ ہوا کہ دشمنوں کو بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ یہاں ہیں، اس لیے ان کے حملوں کا رخ بھی اسی جانب ہو گیا اور انہوں نے اس محاذ پر اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ بادشاہوں اور مہاراجوں کی لڑائیوں میں اکثر ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب راجا جی کو دشمن کے غلبے کا یقین ہو جاتا تھا تو وہ فوج کو لڑتا ہوا چھوڑ کر خود چپکے سے کھسک جاتا تھا اور اپنی جان بچا لیتا تھا، مگر وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو اللہ کا آخری رسول بھی تھا اور جس کی جان تمام کائنات کی جانوں سے زیادہ قیمتی تھی، دشمنوں کے نرغے میں بھی ثابت قدم رہا اور تنے تنہا طوفانی حملوں کے مقابلے میں ڈٹا رہا۔ کچھ دیر تک یہی صورتحال رہی، پھر حضرت علی، سعد، زبیر، ابو بکر، ابو طلحہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر بہت سے پروانے جانے دو عالم تک آ پہنچے، مگر حیرت ہے کہ ایسی ہولناک گھڑیوں میں آپ تک پہنچنے میں سبقت لے جانے اور سب سے پہلے آپ کا دفاع کرنے کا اعزاز ایک خاتون ام عمارہ کو حاصل ہوا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں اس دن مدینے سے پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ لے کر آئی تھی تاکہ زخمیوں کی پیاس بجھا سکے۔ اس وقت تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا، اس لیے بے فکر ہو کر پانی پلانے لگ گئی۔ ایک بار اچانک میری نگاہ میدان کی طرف اٹھی تو مجھے نقشہ بدلا ہوا نظر آیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ تنہا لڑ رہے ہیں اور ان کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے پانی پلانا چھوڑ دیا اور آپ کی طرف دوڑ پڑی۔ اس وقت ابن کمیہ بڑی تیزی سے رسول اللہ کی جانب بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دلونی علی محمد، مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے، آج میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ام عمارہ کہتی ہیں کہ میں نے تیزی سے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ اس نے میرے کندھے پر وار کیا جس سے مجھے خاصا گہرا زخم لگا۔ میں نے بھی اس پر وار کیے، مگر اس اللہ کے دشمن نے اوپر تلے 2 زیریں پہن رکھی تھی، اس لیے میری کوششیں بارآور نہ ہو سکیں۔ اتنے میں مصعب نے ابن کمیہ پر حملہ کر دیا، مگر وہ زیروں کی وجہ سے پھر بچ گیا اور مصعب اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، یہی وہ گھڑی تھی جب ابن کمیہ نے یہ منحوس اعلان کیا تھا، الا ان محمدن قد قتل۔ بہرحال ام عمارہ نے اس دن جانے دو عالم کا اس قدر بھرپور دفاع کیا تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں، ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی۔ میں نے دائیں بائیں جس طرف بھی نگاہ اٹھائی دیکھا کہ ام عمارہ میرے دفاع میں لڑ رہی ہیں۔ واضح رہے کہ ام عمارہ
ان کے شوہر زید بن عاصم اور 2 بیٹے خبیب اور عبداللہ، یہ چاروں افراد اس جنگ میں شریک تھے۔ جانے دو عالم اس گھرانے کی اجتماعی شرکت سے بہت مسرور ہوئے اور ان کو دعا دی، بارک اللہ فیکم اہل البیت، تمہارے خاندان کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ عمارہ نے دریائے کرم جوش میں دیکھا تو صرف اتنی دعا پر قناعت نہ کر سکی اور ایک بہت بڑا مطالبہ پیش کر دیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں آپ کا ساتھی بنائے۔ جانے دو عالم نے اسی وقت دعا فرما دی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، الہی ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ ہمارا اس قدر خوش ہوئی کہ کہنے لگی اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا بیتی ہے۔ اس دن اہل عشق و وفا نے دفاع مصطفیٰ میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چند جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ غضب کے تیر انداز تھے، انہوں نے اپنے ترکش کے سارے 3 جانے دو عالم کے سامنے ڈھیر کر رکھے تھے اور ایک تسلسل کے ساتھ مشرکین پر چلا رہے تھے۔ ایک بار جانے دو عالم نے ان کے تیر کو ہدف پر لگتا دیکھنے کے لیے گردن اٹھائی تو انہوں نے فی الفور عرض کی، یا ربی اللہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سر اقدس اوپر نہ کیجئے، کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے، میں اپنی جان آپ پر قربان کر دوں گا اور آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے چہرے پر روک لوں گا۔ نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الفداء۔ اللہ غنی، انسان اپنے جسم پر زخم کھا لیتا ہے مگر چہرے کو بہر صورت بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، مگر اللہ جانے وہ لوگ عشق و محبت کی کس معراج کو پہنچے ہوئے تھے کہ اپنے حسین و دلکش چہروں پر تیر کھا لیتے تھے مگر جانے دو عالم کو بچا لیتے تھے۔ حضرت قتادہ بھی جانے دو عالم کی طرف کوئی تیر آتا دیکھتے تو اپنا چہرہ آگے کر دیتے۔ ایک دفعہ جب انہوں نے اسی طرح اپنا چہرہ آگے بڑھایا تو ایک تیر ان کی آنکھ میں آ کر لگا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل کر رخسار پر لٹک گیا۔ جانے دو عالم نے ان کو اس حال میں دیکھا تو آنکھیں ڈبڈبا آئیں، پھر آپ نے ان کی لٹکتی ہوئی آنکھ کو اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ پر جمایا اور فرمایا، اللہم کہ وجہ قتادہ کما وقع وجہ نبی کا فجعلہا احسن عینیہ و احدہما۔ اے اللہ، قتادہ کے چہرے کو اس عیب سے بچا جس طرح اس نے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا ہے، اور اس کی اس آنکھ کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ بینائی والی بنا دے۔ اہل دل کی نگاہ میں حضرت قتادہ کے اس عمل کی کتنی قدر تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہی حضرت قتادہ کی اولاد میں سے کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے سلسلے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں حاضر ہوا تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ انا ابن الذی سالت علی الخد عینہ، میں اس انسان کا بیٹا ہوں جس کی آنکھ رخسار پر بہہ گئی تھی۔ فردت بکف المصطفیٰ احسن الردی، پھر دست مصطفیٰ سے دوبارہ اپنی جگہ پر بہترین انداز میں لوٹا دی گئی تھی۔ فعادت کما کانت لأول امرہا فیا حسن ما عین ویا حسن ما ردی، اور وہ اسی طرح ہو گئی جیسے کہ اس سے پہلے تھی، پھر کیا ہی حسین تھی کوئی آنکھ اور کیا ہی حسین تھا کسی کا لوٹانا۔ یہ سن کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو بہت عزت دی، اس کا مطالبہ پورا کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دیا اور فرمایا، یا بمثل ھذا فلیتوسل المتوسلون، وسیلہ تلاش کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسے ہی اعمال کو اپنا وسیلہ بنایا کریں۔ ایک موقع پر جب تیروں کی بچھاڑ شدت اختیار کر گئی تو حضرت ابو دجانہ جانے دو عالم پر یوں جھک گئے کہ چاروں طرف سے آئے ہوئے تیر ان کی پیٹھ اور کمر میں پیوست ہو گئے۔
اللہ اکبر، کتنے ہی تیر ان کے بدن میں ترازو ہو گئے مگر جانے دو عالم تک انہوں نے کوئی تیر نہ پہنچنے دیا۔ حضرت طلحہ تیروں کے آگے اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے، اس طرح ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا۔ اس دن ان کے جسم پر 70 کے قریب زخم آئے، ایک زخم سر پر لگا جس سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا تو آپ نے فرمایا جا کر طلحہ کو پلاؤ۔ میں طلحہ کے پاس گیا تو وہ بے ہوش پڑے تھے اور زخموں سے خون ابل رہا تھا۔ میں نے ان کے چہرے پر پانی چھڑکا تو ان کو کسی قدر افاقہ ہوا اور ہوش میں آنے پر پہلا سوال یہ کیا کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ اللہ کے فضل سے بخیریت ہے اور انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر رونق آ گئی اور کہا کل مصیبت بعدہ جلل، ان کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جانے دو عالم نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا تیر چلاؤ۔ حضرت سعد نے تیر چلانا شروع کیے تو جانے دو عالم اپنے ترکش سے تیر نکال کر ان کو دیتے جاتے اور فرماتے جاتے ارم فدا کا ابی و امی، تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اللہ اللہ، آقائے کونین کسی کو کہہ دے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اس سے بڑا اعزاز اور بھلا اور کیا ہوگا۔ واضح رہے کہ اس وقت جانے دو عالم کے آس پاس صرف 12-13 جان نثار تھے جو آپ کے دفاع کا حق ادا کر رہے تھے، مگر ظاہر ہے کہ چند افراد ہزاروں کی یلغار کو کسی طرح نہیں روک سکتے تھے۔ چنانچہ دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا اور اب تیروں کی بجائے تلواروں سے لڑائی ہو رہی تھی۔ اس وقت جانے دو عالم نے فرمایا کون ہے جو میرا دفاع کرے اور جنت میں میرا رفیق بنے؟ حضرت زیاد نے جواب دیا میں یا رسول اللہ، اور اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر یوں ٹوٹ پڑے کہ یک بعد دیگرے 7 پروانے شمع نبوت پر فدا ہو گئے۔ حضرت زیاد سخت زخمی حالت میں اٹھا کر لائے گئے۔ جانے دو عالم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ان کو جانے دو عالم کے قریب پہنچا دیا گیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں ان کو یہ سعادت عظمیٰ حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنا رخسار جانے دو عالم کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور اسی حالت میں جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا کہ خواب ناز کو تکیہ ملا پائے محمد کا، کہ خواب ناز کو تکیہ ملا پائے محمد کا۔ آخر دشمن جانے دو عالم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابن شہاب کی ضرب سے آپ کی جبین انور مجروح ہو گئی۔ ابن کمیہ نے اتنے زور سے وار کیا کہ خود کٹ گیا اور اس کی 2 آہنی کڑیاں رخسار پر انوار کو کاٹتی ہوئی اندر دھنس گئیں۔ عتبہ نے پتھر برسائے، ایک پتھر سے آپ کا زیریں ہونٹ پھٹ گیا اور نچلے دانتوں میں سے ایک دانت کا کچھ حصہ ٹوٹ کر جدا ہو گیا۔ اردو کے اکثر سیرت نگاروں نے جانے دو عالم کے 2 دندان مبارک کی شہادت کا ذکر کیا ہے، بعض نے 4 بھی لکھے ہیں، مگر تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یہ محض غلط فہمی ہے۔ اس بات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے حدیث، تاریخ اور لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعیہ ٹوٹ گیا تھا، فکسرت رباعیتہ، بخاری جلد 2 صفحہ 584۔ کون سا رباعیہ ٹوٹا تھا؟ تمام محدثین اور مورخین متفق ہیں کہ رباعیہ یمنا سفلا ٹوٹا تھا، یعنی دائیں طرف والا نچلا رباعیہ۔ حاشیہ بخاری میں ہے ای الیمنا السفلا، دائیں طرف کا رباعیہ، نچلا رباعیہ۔ ابن ہشام مواہب اور سیرت و تاریخ کی دیگر کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ اسمعی نے کہا کہ ہر انسان کے اوپر والے دانتوں میں 2 ثنیہ ہوتے ہیں اور 2 رباعیہ، اس طرح نیچے کے دانتوں میں بھی ثنیہ اور رباعیہ ہوتے ہیں۔ اب یہ تو تجوید کی ایک بات آ گئی ہے، دانتوں کی جو تقسیم ہے اگر میں اس کو سمجھانے لگ جاؤں تو پھر اپنے دانتوں سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ یہ ثنیہ یمنا علیا رائٹ سائڈ اور یہ ثنیہ یمنا یسرا لیفٹ سائڈ،
پھر اس کے ساتھ جو دانت ہوتا ہے، پہلے دو کے ساتھ جو دانت ہوتا ہے، اس کو رباعیہ یسریٰ علیا، اور یہ رباعیہ یسریٰ علیا۔ پھر اس کے ساتھ جو اگلا دانت ہے، یعنی یہ جو اس کو ناب کہتے ہیں، یسریٰ علیا، یہ یمنا علیا اور یہ یسریٰ علیا، یعنی رائٹ اور لیفٹ۔ تو یہ تقسیم ہے۔ اسی طرح جو نیچے دو دانت ہوتے ہیں، یہ جو دانت ہیں، یہ دو کٹھے دانت ہیں، ان کو ثنیہ، پھر یمنا اور ادھر یسریٰ، پھر رباعیہ یمنا، پھر رباعیہ سفلی، پھر ناب یسریٰ، پھر ناب سفلی۔ یہ تقسیم اس لیے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ناب جو دانت ہوتا ہے، یہ والا دانت ناب کی تثنیہ نابان یا نابین اور جمع انیاب ہے۔ رباعیہ کی تثنیہ رباعیتان یا رباعیتین ہے اور جمع رباعیات ہے، اور ثنیہ کی تثنیہ ثنیتان یا ثنیتین اور جمع ثنایا ہے۔ اب آئیے ذرا یہ ساری بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو رباعیہ مفرد ہے، احدی الاسنان، یعنی وہ ایک دانت جو ناب اور ثنیہ کے درمیان ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھے؟ اور اب اس کی جو تثنیہ میں نے آپ کو بتائی ہے، رباعیہ کی رباعیتان ہے۔ اب یہ ساری بات کرنے کے بعد جانے دو عالم کا صرف ایک رباعیہ ٹوٹا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، کسرت رباعیتہ، کسرت رباعیتہ۔ اگر دانت دو ٹوٹے ہوتے تو اس صورت میں اگر وہ دونوں رباعیے ہوتے تو حدیث کے الفاظ اس طرح ہوتے، کسرت رباعیتہ، آپ کے دو رباعیے ٹوٹ گئے تھے۔ اور اگر ایک رباعیہ اور دوسرا ثنیہ یا ناب ہوتا تو عبارت کیوں ہوتی، کسرت رباعیتہ و ثنیتہ، یا کسرت رباعیتہ و نابہ، یعنی رباعیہ اور ثنیہ یا رباعیہ اور ناب ٹوٹ گئے ہیں۔ محدثین و مورخین کے نزدیک بالاتفاق ٹوٹنے والا دانت رباعیہ یمنا سفلی تھا۔ رباعیہ یمنا سفلی، یہ دو دانتوں کے ساتھ والا، یعنی دایاں نچلا رباعیہ۔ ان حقائق کے پیش نظر یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ جانے دو عالم کے دو یا چار دانت ہرگز نہیں ٹوٹے تھے، بلکہ یہ رباعیہ کا ترجمہ جو لوگ چار کرتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ تجوید میں دانتوں کے نام ہیں، تو ہر نام کو اسی انداز سے سمجھنا چاہیے۔ بلکہ صرف ایک دانت مبارک شکستہ ہوا تھا، یعنی وہ دانت جو دائیں ثنیہ اور بائیں ناب کے درمیان واقع تھا۔ نہ جانے دو اور چار دانتوں والی بات اردو کے بعد سیرت نگاروں نے کہاں سے نکال لی۔ پھر رباعیہ بھی سارا نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ ذرہ سا حصہ ٹوٹ کر جدا ہوا تھا۔ بخاری شریف کے حاشیہ میں ہے، وَلَمْ يُكْسَرْ رَبَاعِيَتُهُ مِنْ أَصْلِهَا بَلْ ذَهَبَ مِنْهَا فَلْقَةً، آپ کا رباعیہ جڑ سے نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ اس کا ایک ٹکڑا جدا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو جدا ہوا تھا، اوپر والا تھا یا سائیڈ والا، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں مل سکی۔ تاہم ہمارے خیال میں واللہ عالم بالصواب یہ سائیڈ والا حصہ رہا ہوگا، کیونکہ اوپر سے جو دانت ٹوٹ جائے وہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق ہمیشہ اسی طرح رہتا ہے اور دوسرے دانتوں کے ساتھ کبھی بھی برابر نہیں ہوتا۔ اس صورت میں چاہیے تھا کہ آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے والے اور آپ کے عظیم دانتوں کی منظر کشی کرنے والے یہ تذکرہ ضرور کرتے کہ پہلے آپ کے دانت مبارک برابر اور ہموار تھے، بعد میں غزوہ احد کے دوران ایک دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ دانت باقیوں کی بنسبت پست ہو گیا تھا، حالانکہ کسی بھی حلیہ نگار نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ یوں بھی اس طرح کے دانت خوبصورت نہیں سمجھے جاتے تھے، جبکہ جانے دو عالم کے دندان مبارک کا حسن و تناسب شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اس لیے ہمارے خیال میں اوپر کا نہیں بلکہ سائیڈ کا تھوڑا سا ٹکڑا الگ ہوا ہوگا، جو بعد میں جلد ہی متوازن ہو گیا ہوگا، کیونکہ ماہرین دندان کہتے ہیں کہ اگر ایک داڑھ نکل جائے تو درمیانی رکاوٹ ہٹ جانے کی وجہ سے دونوں طرف والی داڑھیں ایک دوسرے کی طرف جھک جاتی ہیں اور ان میں بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جانے دو عالم قدرتی طور پر مفلج الاسنان تھے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بہت زیادہ پیوستہ اور باہم جڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان میں مناسب و موزوں فاصلہ تھا، اور اس طرح کے دانتوں میں سے اگر کسی دانت کی سائیڈ سے چھوٹی سی کرچ جدا بھی ہو جائے تو دیکھنے میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ پھر چند دنوں بعد دونوں دانتوں کے ایک دوسرے کی طرف جھک جانے کی وجہ سے وہ معمولی سا فرق بھی کل عدم ہو گیا ہوگا۔ اس لیے نہ کسی حلیہ نگار نے اس کو بیان کیا، نہ جانے دو عالم کے دندان مبارک کے حسن و جمال اور ربط و اتصال میں ذرہ برابر کوئی کمی واقع ہوئی۔ جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہائے وہ کیسا دلدوز اور جانسوز منظر ہوگا، شکستہ ہو گئیں سلکے در شہوار کی لڑیاں، دوپارہ ہو گئے لب، گڑ گئیں رخسار میں کڑیاں، لب و دندان تھے کہ سب لائق دید و شنید اس کے، وہ لب زخمی وہ دندان مبارک تھے شہید اس کے، زمیں پر پھول جن کے عکس تھے افلاک پر تارے، نظر آتے تھے خون آلودہ وہ پر نور رخسارے، آہ کے ظلم و ستم کے یہ پہاڑ ظالموں نے اس رحیم و شفیق اور مہربان رسول پر توڑے جو ان کے ہاتھوں لہولہان ہو کر بھی دست بدعا تھا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، معاف فرما دے کیونکہ یہ نہ سمجھ ہیں۔ خود کی کڑیاں پرنور رخسار میں کچھ اس طرح پھنس گئی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو دانتوں سے پکڑ کر نکالنا پڑی۔ اس طرح کڑیاں تو نکل گئیں مگر حضرت ابو عبیدہ کے اپنے 2 دانت ٹوٹ کر گر گئے۔ کڑیاں نکالنے سے خون یوں بھل بھل بہنے لگا جیسے مشکیزے کا منہ کھل گیا ہو۔ یہ دیکھ کر حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے اور بہتا ہوا لہو چوسنا شروع کر دیا۔ جانے تو عالم نے پوچھا اتشرب الدما، کیا تم خون کو پیتے جا رہے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، مالک بن سنان نے جواب دیا۔ جانے تو عالم نے فرمایا من مس دمی دمہ لم تمسہ النار، جس کا خون میں میرا خون شامل ہو گیا اس کو آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ عام انسان کا خون نجس ناپاک اور قطعی طور پر حرام، مگر محبوب خدا کا خون طاہر مطہر اور جو اس کو پی لے اس پر آتش دوزخ قطعی طور پر حرام۔ اللہ اکبر۔ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو۔ تو ابو عبیدہ ابن الجراح کے اپنے 2 دانت بھی ان کڑیوں کو نکالتے ہوئے ٹوٹ کر گر گئے۔ ابن کمیہ نے ایک اور وار آپ کے شانہ اقدس پر کیا، زیرہ کی وجہ سے زخم تو نہ لگا مگر آپ توازن برقرار نہ رکھ سکے اور ایک گھڑے میں گر پڑے جس سے پنڈلیاں اور رانیں زخمی ہو گئیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر دشمنوں سے نہ برد ازما سرفروش جان کی بازیاں لگا کر پلٹے اور گھڑے کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ گھڑے میں اترے۔ حضرت علی نے آپ کو روئے زیبا اپنے ہاتھوں سے سنبھالا اور حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھا کر کھڑا کیا اور باہر نکالا۔ پھر سب نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا اور دشمنوں سے بچاتے ہوئے ایک گھاٹی کی طرف لے چلے۔ اس تدبیر سے آپ کفار کے نرغے سے نکل آئے اور کسی حد تک محفوظ ہو گئے، مگر ابی ابن خلف نے پیچھا نہ چھڑا اور تعاقب کرتا ہوا آپ کے قریب آ پہنچا۔ صحابہ کرام نے اس کو واصل جہنم کرنا چاہا تو جانے دو عالم نے فرمایا اس کو آنے دو، اس کے ساتھ میں خود مقابلہ کروں گا۔ صحابہ کرام حیران تو ہوئے ہوں گے کہ اس بدبخت کے ساتھ آپ خود کیوں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جبکہ بے تحاشا خون بہنے کی وجہ سے آپ پر کافی نکاہت طاری تھی، مگر تعمیل حکم کے سوا چارہ نہ تھا۔ اس لیے سب ہٹ گئے اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے راستہ دے دیا۔ جانے دو عالم نے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور ابی کی گردن پر ہلکا سوار کیا جس سے بہت معمولی سی خراش پڑی، مگر اللہ جانے اس ہلکے سے وار میں کون سی معجزانہ
قوت فرما تھی کہ ابی کربناک لہجے میں چلانے لگا، قتلنی واللہ محمد، قتلنی واللہ محمد، اللہ کی قسم مجھے محمد نے مار ڈالا، اللہ کی قسم مجھے محمد نے مار ڈالا۔ اس طرح چیختا چلاتا اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید بری طرح زخمی ہو گیا ہے، اس لیے یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا ہے۔ چنانچہ سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گردن پر ذرا سی خراش کے علاوہ اس کے پورے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ ذبح کی ہوئے بیل کی طرح تڑپ رہا ہے اور فریادیں کر رہا ہے، قتلنی واللہ محمد۔ آخر وہ لوگ جھنجھلا گئے اور کہنے لگے، ذہبا واللہ فؤادک، اللہ کی قسم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم تو اپنے جسم میں لگے ہوئے تیروں کو اپنے ہاتھ سے نکال لیا کرتے تھے اور پھر انہی تیروں سے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا کہ یوں چیخ رہے ہو؟ تمہاری گردن پر یہ جو ذرا سی لکیر ہے یہ تو اتنی معمولی ہے کہ اگر ہماری آنکھوں میں بھی ایسی خراش پڑ جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ واللہ تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور خام خواہ چلائے جا رہے ہو، شاید تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ ابی نے تڑپتے ہوئے جواب دیا، لات و عزا کی قسم مجھے اس قدر درد ہے کہ اگر میرا درد ربیہ اور مضر کے قبیلوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کا ہر فرد تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ دراصل محمد نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اور آج اس نے اپنی بات پوری کر دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج وہ مجھ پر تھوکتا بھی تو میں مر جاتا، یہ تو پھر خراش ہے۔ ابی بدر کے دن گرفتار ہو گیا تھا اور فدیہ دے کر رہا ہوا تھا۔ رہائی کے بعد جب مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا تو جانے دو عالم کو مخاطب کر کے گویا ہوا، محمد میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے جس سے روزانہ 12 سیر دانہ ڈالتا ہوں، ایک دن آئے گا کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر آؤں گا اور تمہیں قتل کر دوں گا۔ جانے دو عالم اس کی لاف زنی سن کر مسکرائے اور فرمایا، تم تو مجھے قتل نہیں کر پاؤ گے، البتہ میں انشاءاللہ ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ کا یہی فرمان ابی کو اس وقت یاد آ رہا تھا، آپ نے بھی محض اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ بذات خود مقابلہ کیا تھا، ورنہ ایک بد نصیب کے علاوہ آپ نے زندگی بھر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپسی کے سفر میں بھی ابی اسی طرح چیختا اور تڑپتا رہا، آخر صرف نامی جگہ پر تکلیف کی شدت سے مر گیا۔ جانے دو عالم جس گھاٹی کی طرف جا رہے تھے وہ خاصی اونچی اور دشوار گزار تھی، جبکہ جانے دو عالم بہت سا خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے خاصی کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ 2 زیریں جو آپ کے بدن پر تھی ان کا بوجھ الگ تھا، چنانچہ راستے میں آنے والے ایک بڑے پتھر پر جب آپ نے چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ فوراً آگے بڑھے اور پتھر کے پاس جھک گئے۔ جانے دو عالم ان کی پشت پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ گئے تو فرمایا، اوجبا طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ واضح ہے کہ یہ وہی طلحہ ہیں جو 70 کے قریب زخم کھانے کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے اور صدیق اکبر کے پانی چھڑکنے سے ہوش میں آئے تھے۔ وہی طلحہ اب اپنے داغ بدن کو پائے مصطفیٰ کے لیے زینہ بنا کر جھکے کھڑے ہیں تاکہ آپ کو اوپر چڑھنے میں دقت نہ ہو۔ خدمت گزاری کا یہ کیسا بے مثال اور لاجواب جذبہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ جانے دو عالم کی شہادت کی افواہ مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں سے سیدہ فاطمہ اور متعدد خواتین بے تاب ہو کر احد کی طرف چل پڑی، مگر جب سیدہ نے اپنے پیارے ابا جان کو زندہ سلامت دیکھا تو دوڑ کر گلے لگ گئیں، پھر علاج معالجے کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت علی پانی لائے اور زخموں پر ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے زخم دھوئے، صاف کیے، مگر خون تھمنے میں نہیں آتا تھا۔ آخر سیدہ فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخموں پر چپکا دی۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور خون نکلنا بند ہو گیا۔ جنگ ختم ہو گئی تو واشی نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا اور ان کے جگر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ابو سفیان کی بیوی ہند کے پاس گیا اور کہا، اگر تمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مار ڈالا ہے تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ حضرت حمزہ نے ہند کے والد کو بدر میں قتل کیا تھا۔
یہ یاد رکھیں۔ ہند نے کہا اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہوگا، اس کے علاوہ گھر جا کر 10 دینار مزید دوں گی۔ وحشی خوش ہو گیا اور حضرت حمزہ کے جگر کا ٹکڑا ہند کو دے کر کہا یہ رہا تمہارے دشمن کا کلیجہ۔ ہند نے کلیجہ لے کر چبا ڈالا اور یوں دل ٹھنڈا کیا، پھر حسب وعدہ اپنا تمام زیور اور قیمتی کپڑے اسی وقت وحشی کے حوالے کر دیے۔ تعجب ہے کہ کلیجہ چبا کر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی، چنانچہ آخر وہ خود حضرت حمزہ کی لاش پر گئی اور ان کے کان ناک کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال لیا۔ مورخین کہتے ہیں مکہ واپس پہنچنے تک یہ ہار اس کے گلے میں پڑا رہا۔ جنگ کے خاتمے پر ہند نے کچھ اشعار میں اپنی بھرپور خوشی کا اظہار کیا اور وحشی کا شکریہ ادا کیا۔ نحن جزیناکم بیوم بدر والحرب بعد الحرب ذات ساری، شفیت نفسی وقدیت نظری، شفا وحشی غلیل صدری، فشکر وحشی علی عمری حتی ترم اعظمی فی قبری۔ آج ہم نے بدر کا بدلہ چکا دیا ہے اور جنگ کے علاوہ تو اسی طرح یک کے بعد دیگرے بڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا ہے، منت پوری کر لی ہے اور وحشی نے میرے سینے کی جلن اور پیاس بجھا دی ہے۔ میں وحشی کا شکریہ عمر بھر ادا کرتی رہوں گی، بلکہ اس وقت بھی جب قبر میں میری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی۔ مشرکین واپس جانے لگے تو ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس آیا جس پر جانے دو عالم قرار پذیر تھے۔ تھوڑا سا اوپر چڑھا اور پکارا کیا یہاں محمد ہے؟ جانے دو عالم کے اشارہ پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر پوچھا ابو بکر ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ عمر ہے؟ پھر بھی خاموشی چھائی رہی۔ تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا معلوم ہوتا ہے سب مارے گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر ضبط نہ کر سکے اور بآواز بلند پکار اٹھے جھوٹ کہتا ہے تو، او اللہ کے دشمن، تو نے جن کے نام لیے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ اور سلامت ہیں۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا اولو حبل، حبل تو اونچا رہ، جیسے اردو میں کہا جائے حبل کی جے۔ جانے دو عالم نے فرمایا عمر اٹھو اور اس کو جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ تعالیٰ بہت بلند اور نہایت جلیل شان والا ہے۔ ابو سفیان بولا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا دیوی ہے جبکہ تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے جبکہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا آج ہم اور تم دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے جواب دیا برابر کیسے ہو گئے ہیں؟ ہمارے مقتول جنت میں گئے ہیں جبکہ تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بنے ہیں، یہ تم لوگوں کا اپنا خیال ہے۔ ابو سفیان نے کہا بہرحال جنگ میں فتح و شکست ہوتی رہتی ہے، بدر میں تم جیت گئے تھے، آج ہم جیت گئے ہیں۔ بدر میں ہمارے 70 آدمی مارے گئے تھے، آج اتنے ہی تمہارے آدمی کام آ گئے ہیں اور ہمارا انتقام پورا ہو گیا ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے جوش انتقام میں تمہاری کچھ مقتولوں کے ناک کان بھی کاٹ لیے ہیں، اگرچہ میں نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر مجھے ان کا یہ فعل کچھ ایسا ناگوار بھی نہیں گزرا۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں، آئندہ سال پھر میدان جنگ میں ملاقات ہوگی۔ ابو سفیان یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد مشرکین کا لشکر کوچ کر گیا۔ مشرکین کے چلے جانے کے بعد جانے دو عالم نے فرمایا کوئی جا کر سعد بن ربی کی خبر لائے، کیونکہ میں نے متعدد نیزوں کو اس کی طرف اٹھتے دیکھا تھا، اگر وہ زندہ ہوا تو اس کو میرا سلام کو اور میری طرف سے اس کا حال پوچھو۔ ایک صحابی انہیں تلاش کرنے گئے تو وہ ایک جگہ سخت مجروح حالت میں پڑے مل گئے۔ زندگی کی آخری گھڑیوں میں جانے دو عالم کا سلام و پیام سن کر منہ پر رونق آ گئی اور فرمایا مجھے 12 نیزوں نے چھید ڈالا ہے اور میں کوئی دم کا مہمان ہوں، رسول اللہ کو میرا آخری سلام پہنچا دینا اور کہنا سعد ابن ربی آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ جزاک اللہ عنا خیر ما جزا نبی عن امتہ، جو جزا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے دی ہو، ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر جزا دے۔ پھر میری طرف سے میری قوم کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا اور اس معاہدے کا بہت خیال رکھنا جو تم نے رسول اللہ کے ساتھ بیعت عقبہ کے موقع پر کیا تھا، اور یاد رکھو اگر تم میں سے کسی میں بھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہو اور اس کے باوجود دشمن
رسول اللہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت سعد شہید ہو گئے۔ پیغام بر صحابی واپس آئے اور سب کچھ تفصیل سے بیان کیا تو جانب عالم نے فرمایا رحمہ اللہ نصح للہ ولرسولہ حیا ومیتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے، وہ زندگی میں اور مرتے دم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص اور خیر خواہ رہا۔ اس کے بعد جانب عالم حضرت حمزہ کی تلاش میں نکلے۔ ان کی لاش پر نظر پڑی، ناک کان سے محروم لاش، پیٹ کٹا ہوا، سینہ چرا ہوا، کلیجہ نکلا ہوا۔ آپ کا وہ محبوب چچا جسے آپ نے اللہ اور رسول کا شیر قرار دیا تھا، آج اپنا انگ انگ اللہ اور رسول پر قربان کر چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ضبط کے بندن ٹوٹ گئے اور جانب عالم زار زار رونے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ اس دن اتنا روئے کہ نہ اس سے پہلے کبھی جو روئے تھے نہ بعد میں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بھی آ گئی اور کہا کہ میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جانب عالم نے پہلے تو یہ سوچ کر منع کروا دیا کہ بہن اپنے پیارے ویر اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر کہیں ہوش نہ کھو بیٹھے، مگر پھر ان کے اصرار پر اجازت دے دی۔ حضرت صفیہ نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی تو دیر تک روتی رہیں۔ جانب عالم بھی ان کو روتا دیکھ کر پھر رونے لگے۔ آخر دل کی بھڑاس نکل گئی اور حضرت صفیہ کو قرار آ گیا۔ حضرت صفیہ بھائی کے کفن کے لیے 2 کپڑے بھی لائی تھی۔ جانب عالم نے فرمایا چچا جان کے لیے 1 کپڑا کافی ہے، دوسرے سے جابر کے والد کو کفن دیں گے۔ چنانچہ اسی 1 کپڑے میں آپ کو کفن دیا گیا۔ کپڑا چھوٹا تھا، سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھکے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ جانب عالم نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ حضرت حمزہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جحش کے ناک کان بھی کاٹ لیے گئے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن عبداللہ ابن جحش نے مجھ سے کہا کہ آؤ دونوں مل کر دعا کریں، آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا آپ آمین کہیے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے یوں دعا کی الہی میرا کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ کر، وہ مجھ پر بھرپور حملہ کرے اور میں اس پر زور سے حملہ کروں، آخر وہ مارا جائے اور مجھے فتح حاصل ہو جائے۔ عبداللہ ابن جحش نے آمین کہی۔ پھر عبداللہ نے دعا کی الہی میرا مقابلہ بھی کسی طاقتور دشمن سے کرا، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زبردست حملہ کروں، آخر میں تیری راہ میں مارا جاؤں اور میرے ناک کان کاٹ لیے جائیں، اور جب میں اس حال میں تیرے روبرو پیش ہوں تو پوچھے کہ ابن جحش تیرے ناک کان کیوں کاٹ لیے گئے تھے، تو میں جواب دوں کہ تیری اور تیرے رسول کی راہ میں کاٹے گئے تھے، پھر تو کہے کہ سچ کہتے ہو عبداللہ ابن جحش واقعی میری راہ میں کاٹے گئے تھے۔ اللہ اللہ کیسے لذت آشنائے درد لوگ تھے۔ لذت رقص بسمل شہیدوں سے پوچھ، آگے وجد میں سر جو کٹنے لگا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے آمین کہی، پھر دونوں کی دعائیں اسی طرح مستجاب ہوئیں جس طرح مانگی گئی تھی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ابن جحش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ دشمنوں نے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے تھے اور ان سے ہار پرو لیا تھا۔